مولا ابو جعفر امام محمد ابن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صل علی محمد و آل محمد. بہت غور فرمائیے گا. پانچویں امام کے خاص وہ فضیلت کے جو عام طور پر سوال میں بھی بچوں سے پوچھا جاتا ہے اور اسے بیان بھی ہونا چاہیے بار بار کہ جن کے دادا اور جن کے نانا دونوں ہی 12 ائمہ میں شامل ہیں. جن امام باقر علیہ السلام جن کے دادا امام حسین علیہ السلام ہے اور نانا امام حسن علیہ السلام ہے. یعنی غور فرمائیے گا کہ یہ جو ایک تصور ہے کہ نسل امامت میں فقط حسینی ہے، یہ امام باقر علیہ السلام کے بعد جتنے امام ہیں وہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ فقط حسینی نہیں ہے، وہ حسنی بھی ہیں. ماں کی طرف سے حسنی ہے، باپ کی طرف سے حسینی ہے. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اے میرے ساتھ آپ، فاطمہ بنت حسن کا ازدواج ہوا علی ابن الحسین علیہ السلام سے، کہ امام باقر علیہ السلام کے نانا امام حسن علیہ السلام یعنی جد مادری. یہاں تک کہ فاطمہ بنت حسن بھی وہ عظیم الشان معظمہ ہیں کہ جن کے لیے حدیث کتاب الکافی میں حدیث موجود ہے امام صادق علیہ السلام کی. پہلے امام نے فرمایا کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ حضرت فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ تشریف فرماتی کہ ایک دیوار گرنے لگی، کچھ مستورات کے ساتھ تشریف فرماتی، اور بی بی نے اس دیوار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بحق المصطفیٰ ما اذن اللہ لک السکوت، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ابھی تجھے گرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے. یہ کن فیکون کی منزل ہے جو ائمہ علیہ السلام کو حاصل ہے کہ تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں مادر امام باقر علیہ السلام کے. سبحان اللہ. کہ تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں ہے. اور بیوی تمام مستورات کو لے کر جب دیوار سے ایک طرف ہو گئی تب جا کر وہ دیوار گری. اب میں کیا عرض کروں، کبھی فاطمہ بنت حسن رکتی ہوئی دیوار کو روک لیں اور کبھی علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار کے پاس آئے. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تجھے گرنے کی اجازت نہیں اس وقت. اور پھر بی بی جب تشریف لائیں اور پھر جب دیوار گر گئی تو امام صادق کہتے ہیں کہ میرے بابا امام باقر علیہ السلام نے 100 دینار صدقہ کیا. فَصَدَّقْ ابھی، میرے بابا نے صدقہ دیا 100 دینار 100 دینار صدقہ دیے. یہ خود 100 دینار کوئی معمولی بات نہیں ہے. ابھی میں دیکھ کر آ رہا ہوں تقریباً اندازے کے مطابق 100 دینار 33,000 آسٹریلین ڈالرز بنتے ہیں آج کی قیمت میں. اتنا گولڈ ہے. صدقہ دے دیا امام نے. جو امام نے سمجھایا اس بات کو کہ دیکھو صدقے کی بھی 2 قسمیں دینے، مطلب اس کے وقت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ دفع بلا کے لیے صدقہ دیا جائے تاکہ بلا نہ آ جائے، اور ایک مرتبہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی خاص ایسی نعمت اللہ نے عطا کی ہے یا زندگی میں کوئی ایسی بلا جس میں آپ گرفتار تھے اللہ نے دور کر دی ہے، اس کے بعد بھی ایک موقع ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی مخلوقات کو صدقہ دیا جائے. تو صدقہ اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ زندگی میں کوئی مشکل، آپ یہ نہیں کہ آپ تو دور ہو کے دیکھا جائے گا اگلی مرتبہ. ٹھیک. تو میں یہ ہے فاطمہ بنت حسن. پھر امام باقر علیہ السلام چونکہ حسنی بھی اور حسینی بھی ہیں. ایک نقطہ آپ نے بارہا سنا ہے امام کے جشن میں یا امام کی مجلس میں، لیکن اسے اس انداز سے آخری ایک جملہ سن لیجئے گا. آپ نے سن رکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ کی شبیہ تھے سر مطہر سے سینہ مطہر تک، اور امام حسین علیہ السلام شبیہ تھے سینہ مطہر سے قدم مبارک تک. چونکہ امام باقر حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، لہذا آئمہ میں جو مکمل شبیہ رسول اللہ ہے وہ امام باقر علیہ السلام ہے. مکمل، جو جابر ابن عبداللہ انصاری کے واقعے سے بھی ثابت ہے کہ جب امام نے امام کو سلام کہلوایا تھا رسول اللہ نے، کہا تھا اے جابر تمہیں اللہ اس وقت تک زندگی عطا کرے گا کہ جب تم میرے اس فرزند کو دیکھ سکو گے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، جس کے شمائل میرے شمائل ہوں گے. تو جب تم میرے اس فرزند کو دیکھ لو تو اسے سلام کہنا میرا
وہ علم کو ایسے شگافتہ کر دے گا کہ وہ علم کے جو پوشیدہ تھے وہ انسانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. علم کا شہر ہے رسول اللہ، علم کا دروازہ ہے علی بن ابی طالب، علم کو شگافتہ کرنے ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات کا بنتا مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علیہ ہے تو جو آپ کی. اور پھر جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے اور وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں، اسے مجھے تکرار نہیں کرنی، لیکن اس واقعے میں ملتا نا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے درخواست کی کہ آپ کچھ قدم آگے بڑھیے اور کچھ قدم پیچھے ہٹیے تاکہ میں دیکھ لوں کہ آپ وہی امام ہیں. تو جب جابر نے دیکھا کہ مکمل سراپا رسالت کا، تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ حسانی اور حسینی سادات یہاں پر آ کے مل جاتے ہیں. اور امام باقر علیہ السلام کو سلام کہلوایا. اب یہ بات اس سے یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کسی کو بھی رضی اللہ کہے، لیکن جسے حضور سلام کہلوائیں وہ علیہ السلام ہی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. بھئی وہ علیہ السلام ہی ہوگا نا، وہ جسے حضور نے سلام کہلوایا. اب امام نے علوم کے جو ہے وہ دریا بہائے، اور اس پہ کچھ مختلف حوالوں سے میں باتیں عرض کر بھی چکا ہوں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آتی بھی رہیں گی. علم فقہ بہت زیادہ امام نے پھیلایا، حلال و حرام کا علم. بلکہ آج بھی توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی اس کے سرورق پر اوپر ایک حدیث امام باقر علیہ السلام ہی کی لکھی بھی ہوتی ہے کہ حلال و حرام کو سمجھ، تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب. حلال و حرام کو سمجھو ورنہ تم غیر مہذب ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا. اگر ویسے کوئی آپ کو الٹریٹ کہہ دے تو بڑا آسٹریلیا میں رہتے ہیں آپ کو غصہ آ جائے گا کہ ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے مولانا، ہم آئی پیڈ چلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آئی فون لیٹسٹ ہمارے پاس ہے، ہم کہاں سے الٹریٹ ہو گئے. امام نے کہا کہ اگر تم حلال و حرام کو نہیں سمجھتے تو وہ سب سے بڑا غیر مہذب ہے. تو مہذب انسان اس وقت بنتا ہے کہ اس کے پاس ظاہر میں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن حلال و حرام کا علم ہونا چاہیے، اور وہ مسائل جو روزانہ پیش آتے ہیں ان کا سیکھ لینا واجب ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ مجتہدین نے اپنی توضیح المسائل میں اس کو پہلے صفحے پہ لکھا، وہ مسائل جو روزانہ پیش آتے ہیں. روزانہ کون سے مسئلے پیش آتے ہیں؟ مثلا نماز کا مسئلہ، اگر انشاءاللہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی ہیں یقیناً. وضو کا مسئلہ، بعض لوگ وضو کے معاملے میں اتنے زیادہ نماز کو تو پھر بھی توجہ دے دیتے ہیں، وضو کو توجہ نہیں دیتے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نماز کی کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر بعد میں پتہ چل گیا تو شرعی طور پر معاف ہو جاتی ہیں، وہ کہ چونکہ آپ کے علم میں نہیں تھا لہٰذا معاف ہو گیا. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی کے علم میں نہیں تھا کہ مغرب اور عشاء اگر فرادہ پڑھی جا رہی ہے تو الحمد اور سورہ باواز بلند پڑھنا چاہیے، اور وہ آہستہ پڑھتا رہا. یا مثلا کسی کے علم میں یہ نہیں تھا کہ جب نماز جماعت پڑھ رہے ہوں تو امام جماعت الحمد اور سورہ پڑھیں گے اور آپ نے خاموش رہنا ہے پہلی اور دوسری رکعت میں. آپ کے علم میں نہیں تھا یہ، انکلوڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے نہیں پڑھنا، اور آپ پڑھ رہے تھے، بعد میں پتہ چلا وہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب سے آئندہ کیئر کیجئے. نماز کے کئی مسائل ایسے ہیں. البتہ وضو اور غسل کے مسائل وہ اتنے زیادہ سخت ہیں کہ اگر 25 سال بعد پتہ چلا کہ مثلا وضو غلط کر رہے تھے، 25 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑ جائیں گی. اب جشن میں مولانا ایسی سخت باتیں کریں گے تو آئندہ کون ویک ڈے میں جشن میں آئے گا؟ ایک تو ہم آفس سے تھک ہار کے آئے آپ کے جشن میں یہاں پر آپ کی خطابت سننے کے لیے، اور آپ ایسی سخت باتیں کریں، ہمارے 25 سال کی نمازوں کو برباد کروا رہے ہیں. لیکن کیا کیا جائے، جو حق ہے وہ تو کہنا ہے نا مجھے یہاں سے. تو وضو اور نماز، وضو اور غسل خاص طور پر، مثال کے طور پر ابھی ہم میلبرن کے ایک علاقے میں، علاقہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ علاقے والے خاص پوائنٹ آؤٹ ہو جائیں گے، تو بیٹھک ہو رہی تھی ایک، اور اس میں ہم نے ایک غسل کا مسئلہ یوں بیان کیا کہ وضو تو فی نفسہ ہی شریعت میں مستحب ہے. مثلا آپ نے نہ نماز کا وقت ہوا ہے، نہ فرض کیجئے کہ کوئی قرآن کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، لیکن ویسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ وضو میں رہوں، میں طہارت کے عالم میں رہوں تو میں وضو کر لوں. تو یہ وضو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جو بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ باوضو رہنا بہت سارے شیطانی وسوسوں کو دور کر دیتا ہے. اور پھر امام سے پوچھا گیا کہ ہم پہلے سے باوضو ہیں اور نماز کے وقت آ گیا تو کیا دوبارہ وضو کر لیں؟ امام نے کہا بالکل کرو، اس لیے کہ یہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہوگا. لیکن غسل وہ ایسا نہیں. تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب ہماری تو عادت تھی کہ مثلا فرض کیے صبح آفس جا رہے ہیں، ہم نے شاور لیا، غسل کی نیت کر لی بغیر کسی سبب کے کہ نہ کوئی غسل واجب تھا.
نہ مثلا جمعے کا دن تھا کہ کوئی غسل مستحب ہو، تو نہ کوئی غسل مستحب تھا نہ واجب تھا، ہم نے ویسے شاور لے رہے تھے، ہم نے کہا چلو غسل کر لیتے، نیت کر لی، اور ظہر کا وقت آیا تو ہم نے اسی سے نماز بھی پڑھ لی کئی دفعہ، تب کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا کہ حکم تو یہ ہے کہ کوئی اچھی سی دعوت کیجیے مولانا صاحب کی، تاکہ آپ کو اور تفصیل سے وہ مسئلے بتائیں اور کیلکولیشن آخر میں نکلے کہ کتنے سال کی نمازیں آپ نے واپس پڑھنی ہیں۔ میں نے کہا یہ مولانا صاحب یہ تو بڑا ہی سخت ہو گیا۔ کیلکولیشن میں یہ آسانی ہے کہ اگر کسی کو شک ہو کہ 8 سال کی نمازیں واپس پڑھنی ہیں یا 10 سال کی بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو 8 سال کی پڑھ لیں گے تو کافی ہے۔ مولانا صاحب یہ بھی کوئی ریلیکسیشن ہوئی؟ یہ تو، لیکن اس وقت اچھا میں ایک ایسی گیدرنگ میں تھا کہ جو بے دین لوگوں کی نہیں تھی، دیندار لوگوں کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ایک ایسا کوئی بے دین شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں کوئی دینداری کا، تو پھر مولانا نے ایک بات کہی ہے تو بھائی اسے نہیں، وہ دیندار لوگ۔ تو خاص طور پر نماز اور وضو اور غسل کے مسئلے تو آپ ضرور سیکھیں، اس پہ توجہ دیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے یہ کام بہت، امام کے زمانے سے تو کام شروع ہوا تھا۔ بقیہ تو ائمہ اتنے مظالم میں تھے کہ اس وقت تک دنیا محروم رہی علوم آل محمد سے، اور پھر امام باقر آئے اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو نماز اور وضو کی توجہ ہو رہی ہے آپ کی کہ کتنا زیادہ اہم ہے؟ کبھی کبھار کئی سالوں کی نمازیں واپس پڑھنی پڑ سکتی ہیں، لہذا خیال کیجئے نماز پڑھ لینا فقط اہم نہیں ہے، صحیح پڑھنا اہم ہے۔ یہ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ جب نماز پڑھیں تو آپ کا سطر پورا ہونا چاہیے۔ نماز میں جب حجاب ضروری تو حجاب کا مطلب کیا ہے؟ حجاب کی ڈیفینیشن، نماز موضوع شریعت کا ہے، طریقہ بھی شریعت بتائے گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے بھائی ایک دفعہ تقویٰ کا اوور ڈوز ہو گیا، میں تو صبح اٹھا ہوا، میں تو 4 رکعت فجر کی پڑھ کے چھوڑوں گا آج، کیونکہ میرا 2 رکعت تقویٰ میں جو ہے وہ کام نہیں چل رہا میرا۔ یہ عبادت نہیں ہوگی، یہ بدعت ہوگی۔ اسی خاطر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں کسی کو کتنا ہی تقویٰ وہ لقوہ ہو جائے گا اگر وہ رمضان میں کوئی ایسی نماز رات میں باجماعت پڑھنا شروع کر دے جو رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی۔ بات مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہ کا مطلب بیدار ہیں، ہاں بالکل، جو آپ کے مطلب کی بات پہ رسپانس کر رہے ہیں آپ سامنے سے۔ تو نماز شریعت کا موضوع ہے نا، طریقہ بھی شریعت بتائے گی۔ شریعت نے طریقہ بتایا کہ مستورات کے لیے خاص سطر ہے کہ جس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت صاحب ہم نے چادر پہنی ہوئی تھی، ہم نے اسکارف پہنا ہوا تھا، ہم نے مکنا پہنا ہوا تھا، بس کافی تھا وہ۔ نہ کافی نہیں تھا، کہ آپ دیکھیے گا کہ مکمل بال چھپے ہوئے تھے، اگر نہیں چھپے ہوئے تھے تو وہ کافی نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ حجاب ہے، ابھی وہ پورا حجاب نہیں ہوا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مستورات سوال کرتی ہیں، بعض مدرسے کی ٹیچرز ہم سے کہتی ہیں کہ لیڈیز نماز پڑھ رہی تھی، مثال کے طور پر اب گردن کا کوئی حصہ نظر آ رہا تھا، صحیح طریقے سے انہوں نے سطر نہیں کیا ہوا تھا، کچھ ہاتھوں کا حصہ نظر آ رہا تھا، صحیح طرح سے سطر نہیں کیا ہوا تھا، کبھی پیروں میں سے کوئی حصہ نظر آ رہا تھا، صحیح طرح سطر نہیں کیا تھا۔ تو اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جو محنت تو پوری کر رہا ہے، تھوڑا سا خیال نہیں رکھ رہا، اس وجہ سے وہ جو ساری محنت ہے وہ ایک طرح سے کٹی ہوئی جیب میں ڈال رہا ہے۔ وہ کما کے بڑی محنت سے جس جیب میں ڈالا وہ جیب جو ہے نا سیف نہیں تھی، تو وہ محنت جو ہے وہ، اب میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا یہاں سے، میری جرت نہیں، یہ خدا اور بندے کا معاملہ ہے کہ ضائع ہو گئی، پتہ نہیں اللہ کس کا کیا قبول کر رہے، لیکن جو صحیح شرعی فقہی اور مسئلہ ہے اس کی پابندی بہرحال لازمی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جاہل قاصر، ایک ہوتا ہے جاہل مقصر۔ جاہل قاصر وہ ہوتا ہے کہ جسے پتہ نہیں تھا، اس کے پاس ریسورسز بھی نہیں تھی۔ ایک ہے جاہل مقصر، جسے پتہ نہیں تھا لیکن اس کے پاس ریسورسز تھیں کہ پتہ کر سکتا تھا۔ آسٹریلیا میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جاہل قاصر نہیں ہو سکتا، مقصر ہی ہوں گے۔ اب یہ مقصر عقیدے والے نہیں ہیں، یہ فقہی مسائل والے مقصر ہیں، کیونکہ یہاں بیٹھ کے تو کوئی اگر کہے کہ میرے پاس ریسورسز نہیں تھی تو آپ جو 25 گھنٹے گوگل پہ کیا کرتے رہے تھے، واٹس ایپ پہ کیا کرتے رہتے آپ یہاں تو ٹھیک۔ یہ موضوع سے میں ہٹا نہیں ہوں، یہ امام باقر علیہ السلام کی زندگی کا مشن تھا جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔
ایک چھوٹا سا جملہ سن لیجئے امام کا، میں مجلس تمام کرتا ہوں. امام کے بچپن کا واقعہ ہے. امام تشریف فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے نا کہ انسان کتنی محنت کر رہا ہے لیکن کوئی غلطی ایسی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے محنت ضائع ہو رہی ہے. امام بچپن کا واقعہ، کیونکہ ولادت کا جشن ہے نا، آپ ایک مل کے صلوات بھیجیں تو میں سناتا ہوں تھوڑا سا. میں عرض کرنے لگا ہوں کہ امام بچپن میں امام زین العابدین کی گود میں تشریف فرماتے ہیں. چلیں بھائی واقعہ بھی یہی آ گیا. اور ایک ان کا محب شیعہ آیا ان کے پاس کچھ درہم لے کر کہ مولا یہ آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کتنا اچھا کام ہے، لیکن کسی غلطی کی وجہ سے ایک بہت بڑا کار ثواب، اس کا اجر ضائع ہو سکتا ہے. امام تشریف فرماتے، امام نے چند درہم تھے، ان میں سے کچھ درہم اٹھا کے ایک طرف رکھ دیے. امام باقر علیہ السلام نے بچپن میں، اس نے کہا شاید بظاہر یہ کھیل رہے ہیں، امام بچپن کا عالم ہے، تو کھیلتے کھیلتے کچھ درہم اس طرف رکھ دیے. تو اس نے پھر درہم ملا دیے. امام نے پھر وہ درہم الگ کر دیے. اس نے پھر درہم ملائے، امام نے تیسری دفعہ درہم الگ کر دیے. اس نے کہا کہ مولا یہ میں بار بار درہم ملاتا ہوں اور آپ کے فرزند درہم الگ کر دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت مرزا سلامت علی دبیر علیہ رحمہ انہوں نے اس پر نظم بھی کہی ہے. ایک دن پدر کی گود میں تھا وہ فلک مقام. یہ کچھ نذرانہ عقیدت مجھ سے سن لیجئے گا. ایک دن پدر کی گود میں تھا وہ فلک مقام، ایک شیعہ لایا نظر درہم پہ امام، سجاد کے حضور وہ درہم رکھے تمام، درہم سے کھیلنے لگا فرزند نیک نام. اس کھیلنے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کھیلنے کا مطلب یہ کوئی دنیاوی معاملے کو نہ سمجھنا ہے. درہم سے کھیلنے لگا فرزند نیک نام. بحر میں لکھتے ہیں فوراً، کیا عقل دی تھی خالق روز حساب نے. اب یہ دنیاوی کھیلنے کا معاملہ نہ سمجھنا، یہ عقل بھی دی اور خالق روز حساب نے دی، یعنی اس کا تعلق کچھ حساب کتاب سے. سبحان اللہ، جو شاعری کو سمجھ لیتے ہیں. کیا عقل دی تھی خالق روز حساب نے، درہم زمین پہ پھینک دیا ایک جناب نے. تب دوڑ کر محب نے وہ درہم اٹھا لیا. آخری چند جملے میں ختم کرنے لگا ہوں بات. ماشاءاللہ آج ویک ڈے پر، آج بھی ویک ڈے ہے، کل بھی ورکنگ ڈے، اور آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہوئے، بہت مناسب اور معقول تعداد میں. تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جو میسج پہنچانا تھا وہ پہنچ گیا. یہ آخری میسج جو عرض کرنے لگا ہوں. ایک دن پدر کی گود میں تھا وہ فلک مقام، ایک شیعہ لایا نظر درہم پہ امام، سجاد کے حضور وہ درہم رکھے تمام، درہم سے کھیلنے لگا فرزند نیک نام. کیا عقل دی تھی خالق روز حساب نے، درہم زمین پہ پھینک دیا ایک جناب نے. تب دوڑ کر محب نے وہ درہم اٹھا لیا اور اس کو درمیان دراہم ملا دیا. باقر نے چن کے پھر وہی درہم جدا کیا. بہت توجہ کیجئے گا، کوئی درہم نہیں، وہی درہم جدا کیا. باقر نے چن کے پھر وہی درہم جدا کیا. تفلی میں تھی آپ پہ تائید کبریا، تفلی میں تھی آپ پہ تائید کبریا. اس دم محب کو شہ کے تحیر بڑا ہوا. لکھا ہے 3 بار یہی ماجرا ہوا. اس دم محب کو شہ کے تحیر بڑا ہوا. عابد سے کی یہ شیعہ عابد نے التجا. آخری بات، عابد سے کی یہ شیعہ عابد نے التجا. ارشاد آپ کیجئے یہ ماجرا ہے کیا؟ شہ نے کہا یہ عادت طفلی نہ جاننا. سبحان اللہ. اگر آپ جاگ کے سن رہے ہیں تو میرے ساتھ دیجئے گا. ہے میرے ساتھ یا نہیں آپ؟ شہ نے کہا یہ عادت طفلی نہ جاننا، ہوگا امام بعد ہمارے یہ محلقہ. امام کی عادت ہے، کوئی طفلی کی عادت نہیں ہے. امام تو گہوارے میں بھی ہوتا تو کلہ اجدر کو چیر دیتا ہے. امام تو آغوش رسالت میں ہو تو قرآن پڑھنے لگتا ہے. شہ نے کہا یہ عادت طفلی نہ جاننا، ہوگا امام بعد ہمارے یہ محلقہ. پھر مولا یہ درہم کیوں پھینک رہے ہیں اس طرف؟ مولا نے کہا درہم یہ ایک غصبی و مال حرام ہے. سبحان اللہ. اب یہ نظر امامت جانتی ہے. ہو سکتا ہے کسی نے بہت چیریٹی کی اور امام کی نگاہ میں قبول نہ ہو. درہم یہ ایک غصبی و مال حرام ہے، کیوں کر اسے قبول کرے؟ یہ امام ہے. سبحان اللہ. سبحان. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. پہنچ گئی بات. مولانا صاحب میں نے کوئی شراب نہیں بیچی، میں کوئی سود کا کام نہیں کرتا، میں کوئی
حرام ریسٹورنٹ نہیں چلا رہا، میں تو بالکل مال میرا آب کوثر سے دھلا ہوا حلال ہے. میرے بھائی میراث صحیح تقسیم کی تھی آپ نے؟ اس میں تو گڑبڑ نہیں کی تھی کوئی؟ مال حرام کا طریقہ فقط یہ نہیں تھا کہ کوئی شراب بیچ رہا ہو. مال حرام یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کا میراث حق غصب کر لیا ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اسٹوڈنٹ لائف کا آغاز کیا تھا تو کسی سے کچھ قرض لیا تھا کہ بھائی پے کر دوں گا، بھول گئے، وہ ہے اب تک سر پہ باقی ہے. چاہے اب آپ بہت اسٹیبلش ہو گئے تو آپ کی نگاہ میں وہ کوئی بہت بڑی قیمت نہیں رہی، لیکن وہ ہے آپ کی گردن پر. یا تو مصالحت کی جائے یا واپس کرنا ضروری ہے. قرض لیا، قرض حسنہ، بقول ایک مزاح نگار کے، قرض حسنہ کے بعد قرض دینے والا روتا رہتا ہے، قرض لینے والا ہنستا رہتا ہے کچھ یا ہم سے بھی لے کے چلے گئے. اب جو مولانا صاحب کو چونا لگا دے تو پھر کیا کہا جائے. وہ تو کوئی بہت ہی بڑا آگے فلندا بلینک سے. تو قرض لیا واپس ہی نہیں کیا. اب یہ بھی مال حرام ہے. جب تک کہ فرض کیے کہ قرض دینے والے نے معاف کر دیا تو وہ بات الگ ہے، لیکن بہرحال ہے. مثال کے طور پر خمس نہیں دیا، اس سے بڑھ کر مال حرام کیا ہوگا کہ مال امام ہمارے مال میں شامل ہے. امام کا حق ہے جو میرے مال میں شامل ہے. بات ہو رہی ہے. امام نے کہا کہ یہ درہم یہ غصبی و مال حرام ہے، پھر کتنی بھی چیریٹی کرتے جاؤ، کیوں کر اسے قبول کرے، یہ امام ہے. جب امام باقر نے قبول نہیں کیا تو امام زمان علیہ السلام قبول کریں گے؟ کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. جب امام باقر نے قبول نہیں کیا تو یقین فرمائیے کہ حضرت حجت بھی قبول نہیں کرنے والے. اور شتیدہ بی بی کے مال کو امام کاظم علیہ السلام نے قبول کر لیا تھا، جن کے ذہن میں واقف دہرانے کا وقت نہیں میرے پاس. تو چاہے وہ ایک درہم تھا لیکن امام کاظم علیہ السلام نے قبول کر لیا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یعنی یقیناً اگر وہ ایک درہم مال حلال سے ہے، امام زمان علیہ السلام قبول کر لینے والے ہیں. عزیزان گرامی، آپ کی سماعتوں کا شکریہ. 5ویں امام کا جشن ہے، رجب المرجب کی پہلی شب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام میں گریہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نسلوں کو با ایمان بنائے انشاءاللہ. اور ویسے ایک دعا آ رہی ہے، یہ آپ میرے اوپر نہ سمجھ لیجیے کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا ہوا ہے، تو جس نے قرض لیا اس کو واپس کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جشن کے آخر میں آپ کے چہروں پہ کچھ مسکراہٹ آ جائے اور آپ ہنسی خوشی یہاں سے واپس تشریف لے جائیں. لیکن مولانا لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب اصل خوشی تو اس وقت ہوگی کہ جب آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ سے. تو انشاءاللہ العزیز آپ شاد و آباد رہیں اور دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بے پناہ عطا فرمائے انشاءاللہ. حلال سے عطا فرمائے، حلال پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار رجب اب اسٹارٹ ہو رہا ہے، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما دے اور اپنی آخری حجت ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.